یسوع المسیح کے نام پہ، کوئی محمد الرسول اللہ کے نام پر، اور کوئی جو ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کے نام پر، اور کوئی داؤد علی نبینا علیہ السلام کے نام پر اور زبور کی صورت میں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں۔ اور یقیناً آکسیجن کی آپ بات کر رہے تھے تو عرب کی دنیا میں سب سے بڑی دولت اقبال صاحب تیل ہے۔ تیل کے کنوؤں کا مالک، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ ریاض ہاسپٹل میں آیا۔ اس کی بیوی نے سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور چوڑیوں سے اس کی کلائیوں تک بازو بھرے ہوئے تھے، اور اس کے گلے میں سونے کے ہار یوں لگے ہوئے تھے جیسے ہماری بچیاں بیچاری غربت میں بھی آرٹیفیشل زیور پہن کر اپنے ارمان پورے کرتی ہیں۔ جناب نوخی صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ کیفیت تھی، اور سانس اس عرب تاجر کا اکھڑ رہا تھا، اور ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان کو نوبلائز کرنے کے لیے آکسیجن لگائی۔ 10 منٹ کے بعد ہاسپٹل نے بل دیا 300 ریال، اور ارب پتی نہیں، کھرب ڈالر پتی دھاڑے مار کر رویا۔ سارا ہاسپٹل پریشان ہو گیا، اور ان کا شیخ، اگر بلنگ کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو رہنے دیجیے۔ اس نے کہا نہیں، میں بل کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ کلائمیٹ جو چینج ہے، جو موسمیات ہے، اس کا سارے کا سارا دار و مدار آکسیجن پہ ہے۔ چاہے انسانی زندگی ہے، چاہے نباتات کی زندگی ہے، چاہے یہ شجر کی زندگی ہے، چاہے یہ حجر کی زندگی ہے، زندگی کا دوسرا نام ہی ڈاکٹر عبدالغفار اللہ صاحب آکسیجن ہے۔ اور اس عرب تاجر نے دھاڑے مار مار کر جب رونا شروع کیا، پوچھا سر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں 10 منٹ تم نے مجھے آکسیجن دی ہے، اور مجھ سے تم نے 300 ڈالر یا 300 ریال مانگے ہیں۔ میں اس خدا پہ قربان نہ دوں جو 24 گھنٹے مجھے مفت میں آکسیجن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مجھے یہ آکسیجن خریدنی پڑتی تو میرے تیل کے کنویں ختم ہو جاتے، میری بیوی کے گلے میں جو کلو کے حساب سے سونا ہے یہ بک جاتا، اور شاید زندگی کی ڈور پھر بھی باقی نہ رہتی اگر خدا مجھے مفت میں آکسیجن نہ دیتا۔ آکسیجن یقیناً ماحولیات کا حصہ ہے۔ کلام مجید فرقان حمید اس ماحولیات کی تبدیلی کا منظر مقدس کلام اس طرح کہتی ہے، اور یقیناً میرا ایمان ہے کئی مرتبہ ڈاکٹر فاضل دین چند صاحب یا عاشق ندیم صاحب یا اسحاق ندیم صاحب ایسے لوگ جو انجیل کو ہماری طرح حفظ کیے ہوئے ہیں، یہ بات آیات میں پڑھتے ہیں تو خدا گواہ ہے کوئی کسی کی خوشامد نہیں۔ میں خدا کی عدالت میں کھڑا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ انجیل قرآن کی تشریح کر رہی ہے اور قرآن انجیل کی تشریح کر رہا ہے۔ اتنی آپس میں مطابقت، اتنی ڈاکٹر صاحب، راؤ صاحب، اتنی مطابقت ہے کہ بائبل اور قرآن، انجیل مقدس اور قرآن اقبال صاحب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ میرا ایمان ہے یقیناً انجیل مقدس جو یسوع المسیح پر، جو کائنات کے ان لا علاج مریضوں کو جو مس کرتے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ بل ابرصا، آپ نے مدر ٹریسا کی بات کی، میں ڈاکٹر لطفاؤ کو بھی سلام نہ کروں میں سمجھوں گا میری گفتگو ادھوری ہے، جو ینگ ان بچیوں کی طرح حسن و جمال کی دیوی تھی اور کراچی میں آئی تھی، اور جہاں کر دیکھا کہ کوڑ کے مریض وہ ہیں جن کو جنم دینے والی ماں بھی ان کے پاس آتی ہے تو ان سے کے زخموں سے بہنے والی پیپ اور اس کے نکلنے والی بدبو پر وہ بھی مجبور ہو جاتی ہے اپنے ناک پہ کپڑا رکھنے کو، تو اس نوجوان جرمن لڑکی نے جو کہ مسیح بیٹی تھی، جو کہ یسوع مسیح کی روحانی بیٹی تھی، اس نے اپنی زندگی اس برف کے مریضوں کو، کوڑ کے مریضوں کے لیے وقف کر دی۔ اور یقین جانیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ زمانہ یاد رکھتا ہے انہی فردانوں کو، زمانہ یاد رکھتا ہے انہی فردانوں کو جو زندگی میں نفع پہنچاتے ہیں انسانوں کو۔ میں نے دیکھا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے سارا، جس دن ڈاکٹر لطفاؤ اس دنیا سے گئی ہے کراچی کے اندر پوری اسٹیٹ اس کے سامنے سر لگو۔ میرے ملک کے 5 فورس راج جنرل ہیں، 5 کے 5 جنرل اس کے تابوت کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے ملک کا صدر ڈاکٹر لطفاؤ کے
تابوت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا. میرے ملک کے پانچوں وزرائے اعلیٰ, اب پانچواں گلگت بھی تو ہے نا, پانچوں کے پانچوں وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر یوسف فاروق کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے, اور وہ تابوت پیغام دے رہا تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے سب سے غالب ہوتے ہیں, سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں. یہ ہوتے, یہ منصب, یہ کمال, یہ جمال, یہ جمال. وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم سیرت کے قائد ہیں, یہ مٹی کی صورت ہوئی تو کیا صورت, یہ مٹی کی صورت ہوئی تو کیا صورت, ہم تو سیرت کے قائد ہیں. یا صاحب سیرت نے پوری اسٹیٹ کو اپنے سامنے اقتصاد جھکا لیا تھا, اور یقیناً وہ اس یسوع المسیح کی روحانی بیٹی تھی جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے, وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھوں کو نور بصارت دیتے تھے. یہ یسوع المسیح کے کمالات, یہ معجزات. اب دیکھیے بائبل اور قرآن ایک ساتھ ہیں. میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ کلائمیٹ جو چینج ہے, تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض, وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. واختلاف اللیل والنہار, جس نے موسموں کی تبدیلی کی ہے کے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی بنایا ہے. اور آج ہم نے خدا کے اس دستور اور قانون سے جس طرح بغاوت کی ہے, اس میں سب کچھ فراوانی ہے, سب کچھ رانائی بھی ہے, دولت بھی ہے, محلات بھی ہیں, فارم ہاؤسز بھی ہیں. مگر ڈاکٹر راؤ اسن صاحب آپ نے ٹھیک کہا, وہ جو ایک پاؤ گوشت ہے جس کو قلب انسان کہا جاتا ہے, اگر وہ کسی شے سے محروم ہے تو اسے دولت اطمینان کہتے ہیں, دولت سکون کہتے ہیں. سکون نہیں ہے کسی کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ جس اللہ نے رات اور دن کو پیدا کیا, اس نے کہا تھا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا, میں نے رات تمہارے نیند کے لیے بنائی ہے اور دن تمہارے روزگار کے لیے بنایا ہے. ہم نے کائنات بنانے والے کے دستور سے بغاوت کی. ہم نے رات موبائل کے اوپر جو سوشل میڈیا ہے اس کے نام کر دی, اور دن کو پھر اپنے کاموں میں ہم اونگتے ہی رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سکون قلب کھو بیٹھے ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اس رات اور دن کے اختلاف کے ساتھ ساتھ تم نے دیکھا نہیں اس موسمیات کو نظارہ صاحب نوخے صاحب تبدیلی کے لیے دیکھو میری قدرت کہ آسمان پر ہوائیں بادلوں کو اٹھائے اٹکلیاں کر رہی ہیں. بادلوں کے لیے ہوئے ہوائیں ادھر جا رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں. یہاں جو ہے وہ موسم بہار کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور کہیں موسم خزاں کی صورت ہے, اور کہیں پانی برس رہا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ احیا بہ الموت, ہم نے پھر اس مردہ اور بنجر زمین کو آسمان سے پانی نازل کر کے زندہ کیا. کیوں زندہ کیا؟ کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رِزْقًا, تاکہ میں تمہارے لیے اس زمین کی چھاتی سے رزق ہوگا. اور موسمیاتی تبدیلی میں اگرچہ بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, مگر یاد رکھیں کہ ہر چیز کے دامن میں دونوں چیزیں موجود ہیں. خیر بھی موجود ہے, شر بھی موجود ہے. یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ شر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا خیر سے دنیا سنوارنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایک بار صاحب دیکھا ہے, 2 ہی فصلیں ہوتی تھی سال میں. 6 ماہی پر ایک فصل آتی تھی, اسے سونی ہاڑی کہتے تھے پنجابی میں. کیوں پتا؟ سونی اور ہاڑی کہتے تھے. اور ہاڑی کہتے تھے یہ بیساکھ کے بعد جو ہاڑ آتا ہے گندم کی صورت میں, اور سونی جو ہے یہ چاول, مکئی, باجرا, یہ ساون کے بعد گھروں میں فصل آتی تھی. مگر اس موسمیاتی تبدیلی نے نوخیل صاحب آپ کو 6 فصلیں دے دی. جہاں ہم 2 فصلیں لیتے تھے, آج 3 ماہ کے بعد فصلیں جو ہیں وہ آپ کے اور میرے غلوں کو بھر رہی ہیں موسمیاتی تبدیلی میں. جہاں ہمیں بہت ساری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لاپرواہی کیا ہے؟ اگر ہم کالا باغ ڈیم بنا لیتے تو یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی صورت میں, اور اسحاق ندیم صاحب یہ موسلا دھار بارشوں کی صورت میں, یقین جانیے ہماری زمینیں سونا اگلنا شروع کرتی. آج سے 2 سال بعد پہلے موسمیاتی تبدیلی
جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے نیاز صاحب، 2 سال پہلے ہر طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، مگر اس موسمیاتی تبدیلی میں جو موسلا دھار بارش آئی ہے اور جو پانی کی سیلابی ریلیں جو گزرے ہیں، اس نے پیاسی زمین کی اس پیاس کو اتنا بجھایا ہے کہ جو 400 فٹ پہ پانی نیچے چلا گیا تھا وہ 250 فٹ پہ بلندیوں پہ آ گیا ہے۔ وہ 250 فٹ کی بلندی کے ساتھ وہ پانی آ گئے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم اس پانی کو ڈاکٹر صاحب سنبھال نہیں سکے۔ اگر ہم اس پانی کو سنبھال لیتے تو یہ کلائمیٹ جو چینج ہے اس میں نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری بات آخر میں یہ کہوں گا، صفائی کے لیے کسی کو تنبیہ کیا نہ ہو رہی، اس کے زمین پہ کوئی زوردار تماچا مارنا ہو رہا اقتصاد، تو گندے بندے کو کہا جاتا ہے تیرے رب کتا چل گیا ہے، بہن تو پہلے پوچھتی مار کے اپنی زمین صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ اور کسی شریف آدمی کو سمجھانا ہو اقبال صاحب تو کہا جاتا ہے یار تیرے نال تو بکری چنگی ہے، بہن تو پہلے اپنے دونوں پیر مارتی ہے اور اپنی زمین صاف کرتی ہے، پھر بیٹھتی ہے۔